مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے مسئلہ پوچھا کہ ہمارے گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ 11 بیویوں کی کہانی پڑھواتی ہیں اور پھر وہ کچھ لڈو منگواتی ہیں اور جب اس پر ختم دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ یہ مرد نے نہیں کھانا۔ میں نے ویسے اس کو یہ جواب دیا تھا، میں نے کہا کہ بیویوں کو بتاؤ کہ لڈو مرد نے نہیں کھانے، حالانکہ بنائے مرد نے ہیں۔ یہ کتنی عجیب بیوقوفی کی بات ہے، جس نے بنائے ہیں وہ نہیں کھا سکتا۔ تو یہ اس قسم کی لایانی بے معنی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ عورتوں کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ نہ تو وہ کسی کا معجزہ پڑھوا سکتی ہیں، نہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھا سکتی ہے۔ انہوں نے جب بھی پڑھانی ہے سورہ یاسین پڑھوانی ہے، سورہ بقرہ پڑھانی، قرآن مجید کو پڑھانا ہے، اور پڑھا دل کرے کہ قرآن مجید کے بعد بھی ہم نے کچھ پڑھانا ہے تو پھر وہ میرے رسول اللہ پہ درود پاک پڑھوائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور دعا مانگتے تھے، مشکات میں موجود ہے۔ کیا دعا تھی؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگ، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے، اور مالک کرم فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے، عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا۔ یہ آسان حساب ہے، پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے، پر کریم ہے نا۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبڑ، اچیاں شانہ والے تے جے فضل کرے تے پھر بخشے جامن میرے جے منہ کالے، نظر کرے گا پھر معاف فرما دے گا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو حساب ذرا آسان کر کے لینا، ذرا آسان کر کے۔ یہ تعلیم امت کے لیے کہ امت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ حساب دینا ہے، تو نے حساب دینا ہے، تو نے اپنے مال کا حساب دینا ہے، تو نے اپنے لفظوں کا حساب دینا ہے، تو نے معاملات کا حساب دینا ہے۔ تو جس کرسی پہ بیٹھا ہے، تو کلرک ہے یا صدر ہے، تو نے اپنی اس نشست کا حساب دینا۔ تو استاد ہے یا پیر طریقت ہے، تو مؤذن ہے یا خطیب ہے، تو جو بھی ہے تو نے حساب دینا ہے۔ تجھے تیرے منصب کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے تیرے عہدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں حساب دینا، اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جا کے بتانا ہے کہ تم نے کیا اعمال کی۔ اس تصور کو پکا کرے اپنی۔ یہ تصور کتنا کو پکا ہونا چاہیے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے بہت بڑا لمبا چوڑا دنیا کا تصور بنا لیا ہے، کار جہاں دراز ہے، لمبا تصور، دنیا داری کے لیے لمبی منصوبہ بندی، دور دور تک میں نے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ کر دینا۔ یہ تو آپ نے 300 سال کی پلاننگ بتا دی ہے، یہ تو 300 سال کی پلاننگ بتائی۔ کیا بتائیں تجھے اے باپ، کیا کار ہائے نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے۔ زندگی تو اتنی سی ہے، اتنی لمبی منصوبہ بندی، اس میں آخرت کہاں ہے؟ اس میں اگر کسی مقام پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو وہ کہاں ہے؟ جو مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا تو جینا کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو جانا ہوتا ہے ان کا رہنا تو کچھ اور طرح کا ہوتا ہے، جن کو کسی جگہ منتقل ہونا ہوتا ہے، جو عارضی مکانوں میں رہتے ہیں ان کا رہن سہن تو ذرا اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارا انداز ہے، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا طریقہ کار ہے، وہ تو مستقل رہنے کا ہے۔ وہ تو لگتا ہے کہ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، اس میں تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ جس میں ہم محسوس کریں کہ ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جس دنیا کو ہم بہت بڑی دنیا سمجھتے، حضور نے اس کی مثال کیا دی؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیں کتنا کھول کر
اور کتنا آسان کر کے رسول پاک ہمیں بات سمجھاتے ہیں. دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, یہ والی زندگی کیا ہے, آخرت کی زندگی کیا, بالکل کھول کر واضح کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے جس طرح دریا بہ رہا ہو اور کوئی آدمی اس میں انگلی ڈبوئے, جتنا پانی اس کی انگلی کو لگ گیا یہ دنیا ہے, اور جو باقی ٹھاٹھے مارتا دریا پیچھے ہے, سمندر پیچھے ہے, وہ سارا آخرت ہے. یہ اتنی سی دنیا ہے, یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اتنی سی دنیا کے لیے اتنے پاپڑ بیلنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے ظلم کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے حق ضائع کرنا, اتنی سی دنیا کے لیے اتنے لوگوں کے دل توڑنا, اتنے حقوق پہ ڈھاکہ ڈالنا, اتنا جبر کرنا, لوگوں کا مال کھانا, لوگوں کو تکلیف دینا, عزتیں اچھالنا, اتنی سی دنیا کے لیے. حضور فرمانے لگے اتنی سی ہے یہ دنیا, جتنا انگلی کو پانی لگ گیا ہے وہ جنت, جو نری جنت نہیں, خدا کا فضل ہے, جو اللہ کی عطا ہے اپنے بندوں کے لیے. میرے کریم فرمانے لگے اس جنت میں وہ نعمتیں ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ تمہارے دل پر کبھی خیال ہی گزرا ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں یہ جی عطا فرمانے والا ہے. تھوڑا سا نا 24 گھنٹوں میں کچھ ٹائم اپنی آخرت کے لیے, اپنے سارے معاملات کو مرتب کرتے ہوئے کچھ زندگی کے کام اپنی آخرت کے لیے. آپ یقین کریں بچوں سے لے کر بڑوں تک, ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک, ہم نے جس کو اپنے مزاج کے مطابق کم فہم سمجھا اس سے لے کر دانشور تک دوڑ لگ گئی دنیا جمع کرنے کی. وہ ایک سوچ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے, ہزاروں لوگ ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا, تے جو ملیا ہے طالب زردہ ہو. یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ میرا کاروبار نہیں چلتا, یہ تو دعا کرانے آئے ہیں کہ جناب وہ میرا جو ہے وہ فلانا کیس سلجھ گیا. رب دا طالب کوئی نہ مل. کوئی ایسا تو آتا جو کہتا میری اس سے ملاقات کرا دے, کوئی طریقہ بتائے مالک معرفت کیسے دیتا ہے. کوئی تو ایسا آتا جو کہتا کہ آؤ نا کچھ باتیں درد کی کریں, کچھ عشق رسول کی تم کرو, کچھ محبت مصطفیٰ کی میں کرو. کچھ ایسے آتے جو کہتے آؤ نا کو ذکر شیر صدیق اکبر کا, کوئی بات کریں سیدنا فاروق اعظم کی, کچھ تذکرے ہو جائیں عثمان غنی کے, تھوڑی دیر ہو نہ جائے مولا علی کا تذکرہ. کچھ لوگ ہوتے نا ایسے جو اس طرح کے ہوتے, لیکن وہ ہر وقت دنیا داری, ہر وقت. اچھا کہیں اکتاتے بھی ہیں نا, تھک گئے کاروبار کر کر کے, کہیں اکتاتے بھی ہیں تو کرتے کیا ہیں, سیر کرنے چلے جاتے ہیں. میں جی بور ہو گیا ہوں کام کرتے کرتے, چلو میں اب ٹھنڈے علاقے میں چلتا ہوں. کبھی تو ایسا ہونا تو کہے میں نے بچوں کو بھی وقت دیا ہے, دوستوں کو بھی دیا ہے, یاروں کو بھی دیا ہے, صحت کو بھی دیا ہے, میں نے ٹائم اپنے شوق کو بھی دیا ہے, اب میں کسی کو ٹائم نہیں دوں گا. یہ چند گھنٹے میں صرف رب رسول کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو ذرا جم کے قرآن پاک پڑھے, تو ذرا ذوق سے درود پاک پڑھے, تو ذرا شوق سے میرے محبوب کی نعت سنے, تو سارا زمانہ بھول جائے اور تو رج رج کے دعا مانگے اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنی پریشانیاں عرض کرے, اپنے اندر کی کیفیت بیان کرے. دل جو سخت ہو گیا ہے, ذہن جو سخت ہو گیا ہے, جو طبیعت میں وہ نورانیت نہیں آ رہی, اس کی تو بات کرے, تو اپنے رب کی بارگاہ میں معافی کا سوال کرے, تو اس سے قیامت کے دن درگزر کرنے کے لیے عرض کرے. کچھ تو ایسا ٹائم نکلے. لیکن دوستو ہم تو بالکل الجھتے ہی جا رہے ہیں. وہ معاملات زندگی ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو رہے, شوق ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے, باتیں ہیں کہ بڑھتی چلی جا رہی. دور گزر گیا جب لوگ کہتے تھے کہ کوئی درود پاک بتائیں جس سے سرکار راضی ہو. ایک کی مسئلہ ہے کام نہیں چلتا. ایک صاحب آئے, کام نہیں چلتا. میں نے کہا سورہ واقعہ پڑھا کریں. کہتے ہیں حضرت میں بڑی دیر سے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا چلے کوئی صدقات دے کے دیکھ لے. کہنے لگے بڑی دیر سے دے رہا ہوں. میں نے انہیں ایک اور وظیفہ بتایا. کہنے لگے یہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا, بڑی دیر سے کر رہا ہوں. تو میں نے انہیں کہا پھر میری ایک ناقص رائے یہ ہے کہ سارا کچھ کرنے کے بعد
اگر ابھی تک پھر بھی آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ کی مرضی کے مطابق آپ پر دروازے نہیں کھول رہے، پھر آپ صبر کریں، جو میرا رب چاہتا ہے اس پہ راضی رہ کے دیکھیں ذرا، پھر ذرا راضی رہ کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ مالک کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ آپ کے حق میں کوئی رحمت والا فیصلہ ہی فرمائے گا، پھر ذرا انتظار کر کے دیکھیں، پھر ذرا صبر کر کے دیکھیں۔ پھر وہ کہتا وبشر الصابرین، محبوب یہ جنہوں نے صبر کیا ہے انہیں میری رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ پھر وہ کہتا ہے باقیوں کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، اقتدار ہوگا، بڑا کچھ ہوگا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رب کریم ہوگا۔ پھر ذرا ٹھہر ہی جائیں، پھر تھوڑا حوصلہ ہی کر لیں، پھر اس کے فیصلے کا ذرا انتظار کر کے دیکھیں۔ ہم نا من چاہی زندگی کے پیچھے پریشان ہیں اپنی آخرت کے، اور آخرت کرتی کیا ہے؟ جب آپ کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، پھر لازمی طور پر انسان کے اعمال سنورتا ہے۔ آپ یقین کریں سنورتے ہیں، 100% سنورتے ہیں۔ آپ آخرت پر جتنا جتنا یقین، حضرت عمر کا آخرت پر یقین پکا تھا نا، دنیا میں مکان ہی کوئی نہیں بنایا، پکا تھا۔ سیدنا مولا علی شیر خدا امیر المومنین بھی ہو گئے تو طامت پھر بھی پھٹی ہوئی تھی، پکا یقین تھا نا کہ اللہ نے ہمارے لیے آگے بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں۔ حضور نے آ کے فرمایا تھا نا کہ عمر میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں جنت میں، یقین پکا تھا نا بڑا کچھ ملنے والا ہے۔ تو جن لوگوں کا پکا ہونا کہ میرا دیس میں گھر ہے، وہ پردیس میں بلڈنگیں نہیں بنایا کرتے، ان کو پتا تھا کہ ہمارے دیس میں گھر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا یہاں وہ کسی پریشانی کا شکار۔ اور دوسرا، جب بندے کا آخرت پر یقین پکا ہو جاتا ہے نا، ایک بات آپ نے ضرور ذہن میں رکھنی ہے، ہمارے محدثین نے لکھا ہے جس بندے کا صرف دنیا داری میں جینے کا مزاج ہو جاتا ہے نا، وہ بزدل ہو جاتا ہے، اور جس کا خیال ہوتا ہے نا زندگی عارضی ہے، صبح قیامت دوبارہ اٹھوں گا، وہ بندہ بہادر ہو جاتا ہے۔ جس کا خیال ہے نا یہی کچھ ہے، کھا لو پی لو بس، یہ زندگی ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، مر گئے تو مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، ان لوگوں کا مزاج بزدلانہ ہو جاتا ہے، جرت مند نہیں رہتے۔ اور جن کا یہ خیال ہوتا ہے نا مرنے کے بعد بھی اٹھنا ہے، ایک نئی زندگی اللہ عطا کرے گا، وہ لوگ پھر موت سے گھبراتے نہیں، انہیں مرنے سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر موت کا لفظ کوئی بندہ سنا کے انہیں بلیک میل نہیں کر سکتا، وہ بندے طاقتور ہو جاتے، باہمت ہو جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک احد والے دن ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، تو کھجور کھاتے کھاتے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، حضور اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ تو محبوب فرمانے لگے، میرا رب اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کرے گا۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس بندے نے کیا کیا، اس نے نا کھجور جتنی کھا لی تھی کھا لی، باقی نکال دی منہ سے، تلوار لی، میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ سبق ہمیں کیا دیا؟ کہنے لگے جب مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، پھر کھجور کھاتے کھاتے رہنے والی دیر بھی کیوں کرنی ہے؟ پھر چھوڑو، جنت میں جا کے اللہ کے دیے ہوئے انعام کھائیں گے۔ کھجور کھانے کی بھی دیر برداشت نہیں کی، یہ آخرت کا اجر، آخرت میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور بندے کو طاقتور کر دیتے۔ وہ بزدل، اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ اور حضرت بلے شاہ بھی بول پڑے، وہ کہنے لگے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئے شور، بلے شاہ ایسا نہیں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، یہ تو کسی۔ اور پھر ایک اور درویش بولے، وہ کہنے لگے وارث شاہ او کدو مر دے، وارث شاہ او کدو مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں انعام پاتے ہیں۔ ایک پل ہے موت، اس پل سے گزرتے ہیں، پھر رب کا فضل انہیں ملتا ہے۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں کہ جب بہت ٹینشن بن گئی نا، ڈپریشن بہت بڑھ گیا، کووڈ-19 کے دن تھے، کرونا کے، تو مجھے ایک سرکاری ادارے میں بلایا گیا جہاں اس عملے کو
میں نے گفتگو کرنی تھی اس عملے سے جو مریضوں کو دیکھ رہا تھا. کہنے لگے مجھے وہاں کے جو ہیڈ تھے کہنے لگے پیر صاحب بڑا ڈپریشن بڑا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں. وقتی طور پہ خوف بھی بڑا تھا. تو میں نے ایک صاحب سے وہاں کہا کہ اتنا خوف کس بات کا؟ کہنے لگے جی مجھے تو زیادہ ہجوم آ گیا تو میرا سانس نہیں نکلتا, تو قبر میں تو کھڑکی کوئی نہیں, تو تصور سوچ سوچ کے میں ڈرتا ہوں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ماں کے پیٹ میں جو رب آکسیجن دیتا ہے وہ قبر میں بھی دے گا. تو انہوں نے آپ کی طرح سبحان اللہ نہیں کی, کیونکہ وہ ڈاکٹر صاحب تھے نا. سیانے بندے کو سمجھانا بھی کافی سیانے بندے کا کام ہے, وہ زیادہ سیانے تھے. دیکھیں نا, سوتے کو جگانا تو کام ہے, اور اگر جاگتے کو جگانا پڑ جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب تھے. وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب وہ تو ماں سانس لیتی ہے تو وہ بچے کو جاتا ہے, وہ آکسیجن ماں کے سانس کی بنیاد پہ ملتی ہے, تو قبر میں وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ دلیل بھی مان لیتے ہیں. وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے وہ چاروں جانب کوئی سوراخ ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے قلم چھوڑ دیا, رکھ دیا. میں نے کہا چلو یہ بھی بتاؤ زندہ ہی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا سونا بھی نکلتا ہے؟ کہنے لگے بڑا ہی پیارا ہوتا ہے. میں نے کہا انشاءاللہ جب ہم قبروں سے نکلیں گے مصطفیٰ کا صدقہ, یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا, رب کہتا ہے تم جب نکلو گے نا قبروں سے, متقی مومن جب نکلیں گے تو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے. اے رب دے پروڑے ہون گے قیامت میں, وہ مہمان بنا کر پیش کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ, مہمان بنا کر. دوستو قبر صرف دوزخ کا گڑھا نہیں ہے, دوزخ کا گڑھا بھی, لیکن اس کے لیے جس نے دنیا میں رہ کے صرف دنیا کٹھی کی, آخرت کے لیے جمع کچھ نہیں کیا, اور جس نے یہاں رہ کے وہاں کے لیے کوشش کی, صبح سے شام تک ڈرا کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے, کہیں حضور کی بتائی ہوئی حدیں معاذ اللہ مجھ سے کراس نہ ہو جائے. جس نے محتاج زندگی گزاری اس کی قبر گڑھا نہیں, کھڈا نہیں, بلکہ حضور فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ, اس کی قبر تو باغ ہے, باغ. ایک منٹ کے لیے صرف سوچنا, بندہ فوت اور سیدھا اسے باغ میں چھوڑا ہے کوئی, باغ ہے قبر, باغ. اور باغ بھی معمولی نہیں, معمولی کیاری نہیں, روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ اتنا سونا ہے جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی. تو خوف آتا ہے وہاں جاتے ہوئے. پہلے بھی میں نے کہا تھا, پھر کہتا ہوں, او مرحوم آسی نے کہا تھا آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی, او قبر کی رات ہے ان سے ملاقات کی رات. آج تو ملاقات. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ انسان کو بزدل نہیں کرتا, بہادر کر دیتا ہے. جو لوگ عقیدہ آخرت نہیں رکھتے بزدل ہو جاتے ہیں, اور لازمی طور پر بزدل ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ صبر و تحمل پیدا کرتا ہے انسانی زندگی میں. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے راوی ہیں. فرماتے ہم جا رہے تھے تو 5-6 قبریں تھی, تو حضور نے فرمایا کن کی قبریں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافروں کی قبریں. یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, کفار کی قبریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, ذرا حدیث کے لفظوں پہ غور کرنا, حضور فرمانے لگے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے, اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے لوگوں کو, مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے, اگر یہ مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تمہیں سناتا کہ قبر کے اندر کس طرح عذاب ہوتا ہے. تمہیں دنیا میں رہ کے میں سناتا, پر ڈر ہے کہ کہیں تم اپنے مرنے والوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ ہی نہ دو, اس لیے میں تمہیں یہ بات نہیں بتاتا. اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا, اپنے غلاموں کی طرف نظر فرمائی, یہ بات کہہ کے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں میں سنا دیتا کہ قبر میں کیا عذاب ہوتا ہے. پھر حضور نے صحابہ سے فرمایا چلو بھائی دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. تو سب کہنے لگے ہم دوزخ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں.
پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سب کہو کہ ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کہو، سارے یہ کہو کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. پھر میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ ہم دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ الفاظ کہہ کے یہ بات بتلا کے ہمیں سمجھا دیا، ہمیں قائل فرمایا محبوب نے. یاد رکھنا، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو تمہیں بتلا دیتا کہ قبر میں کتنا سخت عذاب ہوتا ہے. اپنے معاملات پر غور کریں. ہمارا وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مجھ کو 2 گز زمین جو ملی تو دیکھو بعد مرنے کے ہی ہم جاگیردار ہو گئے. تو اصل تو جاگیر وہی ہے اور طے ہے. کتنا مرضی اے سی لگا کے کمرہ ٹھنڈا کر لیں، ٹائل پتھر لگا کے اس کو آپ صاف ستھرا کر لیں، اور آپ اٹھنے کی بھی تکلیف نہ کریں، ریموٹ کنٹرول کے ساتھ ہر چیز اپنے کمرے کی آپ کنٹرول کر لیں، پورا ہوادار کر لیں، لیکن آپ بچیں گے تب نہ جب قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی. اگر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بنتی تو پھر فائدہ نہیں ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاؤ تو اس کی قبر پر کھڑے رہو. خود حضور بھی قبر پر کھڑے رہتے دفن کرنے کے بعد اور فرماتے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال و جواب ہوں گے، اب فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے، اب اس سے پوچھیں گے، اب اس کے ساتھ وہ امتحان ہوگا، تو اس کے لیے دعا کرو، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگو. ایک حدیث میں فرمایا کہ اتنی دیر دعا مانگو کہ جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے، اونٹ ذبح کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، اونٹ ذبح کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹ دیتے ہو، اتنی دیر مرنے والے کی قبر پہ کھڑے رہ کے دعا مانگا کرو، کیونکہ اب فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا. تو عذاب قبر، مصنف عبد الرزاق میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو صرف 1 کوڑا مارا گیا تھا قبر میں، 1 کوڑا، 1 درہ، تو اس کی ساری قبر میں آگ بھڑک اٹھی تھی. تو پوچھتا ہے کہ یہ 1 کوڑا مجھے کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے کہا ایک وجہ تو یہ تھی کہ تو پاکی پلیدی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایک دفعہ ایک مظلوم نے تجھ سے کہا تھا میری مدد کر، اور تو مدد کرنے پہ قادر تھا، تیرے اندر ہمت تھی، اور تو اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ ہمارا مشہور فکر ہے نا کہ سانو کی لگے، پرائی لڑائی پرائی آگن اسی گھر کیوں لے آئیے. تو وہ جو ہمارا خاص معاملہ ہے نا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، وہ ہمیں خراب کرتی ہے، ہمارے حالات بگڑ جاتے. ہم مدد کرنے پہ قادر ہوتے ہیں پر کسی مظلوم کی مدد، 1 کوڑا لگا تو پوری قبر میں آگ بھڑک اٹھی. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، ڈرا جائے، اور آخرت کے لیے، قبر کے لیے تیار. قرآن مجید نے کہا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کریدی جائیں گی نا تو عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، پھر ہر جان لے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا. میرے عزیز، اپنی قبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، تیاری کریں. ملا رومی ایک بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں اور بڑے شاندار انداز میں بات سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مصر کے اندر نا ایک رواج تھا کہ وہ سال کے آخر میں، سمجھ لیں ذی الحج کے آخری دن، یا جس طرح آج کل لوگ جنوری فروری سے کام چلاتے ہیں، تو وہ
दिसंबर की आखिरी तारीख को ना पिछले बादशाह को मुअत्तल कर देते थे, और यकम तारीख को वो जाके दरिया के किनारे खड़े होते थे तो कश्ती आती थी, जो पहला आदमी उतरता था उसे बादशाह बना लेते थे। पूरा साल उसकी बात मानते और साल के आखिर में जाके फिर उसको जंगल में, जहाँ जंगल में दरिंदे थे, झाड़ियाँ थी, खौफनाक जगह थी, वहाँ जाके छोड़ आते थे। दरिंदे उसे फाड़ डालते। तो एक साल एक दानिशमंद आदमी उतरा, वो उसको उन्होंने कहा कि भाई तू हमारा बादशाह है। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? तो बादशाह हूँ तो क्या मतलब? उन्होंने कहा जी हमारा उसूल है, पूरा साल तेरी बात मानेंगे, साल के बाद जंगल में छोड़ आएंगे। कहने लगा साल तो बात मानोगे ना? ने कहा हाँ। कहने लगा अच्छा फिर सबसे पहले मुझे वो जंगल दिखाओ जिसमें तुमने आखिर में छोड़ के आना है। पहले मकान के पहले सोसाइटी में घर के पहले कब्रिस्तान की तरफ हाजिरी। कुरान पाक की जो तरतीब है ना मौत व हयात की, पता किस तरह? अल्लाजी खलकल मौत वल हयात, वो रब जिसने मौत और जिंदगी पैदा की। कुरान जिंदगी का जिक्र बाद में करता है, मौत का जिक्र है। तो मुल्ला रूमी कहते हैं वो आदमी कहने लगा पहले दिखाओ ना कहाँ साल के बाद लेके जाओगे। तो उन्होंने जाके वो जगह दिखाई, इस जंगल में साल के बाद हमने आपको लेके आके छोड़ना है। तो कहने लगा खत्म हो गई बात, इसी जंगल में छोड़ोगे ना, कोई और तो नहीं? कहा इसी में छोड़ेंगे। कहने लगा बिल्कुल ठीक है। पहला हुक्म तख्त पे बैठते उसने ये किया कि जंगल के अंदर जितनी खारदार झाड़ियां सारी काट दो। उस जंगल में जहां आखिर में जाना है वो सारी झाड़ियां काट दी। फिर कहने लगा जितने दरिंदे हैं ना जहां, वो सारे मार दो। दरिंदे मार दिए। कहने लगा अब हल चलाओ, क्यारियां बनाओ, फूल लगाओ, गुलाब लगाओ, चंबेली लगाओ, करो इसके अंदर खुशबुएं। वो सारा साल वो बाग की तैयारी करता रहा। साल के बाद उन्होंने चारपाई पे बांधा। जब उस बाग में लेके जा रहे थे तो पुराने बादशाह कहते थे ना नहीं मैंने नहीं जाना, छोड़ दो, उतार दो, माफ कर दो। ये पता क्या कह रहा था? कह रहा था आज जेलूनी, जरा जल्दी करो, जरा जल्दी करो, जल्दी करो, मुझे ले जाओ खबर में और जल्दी से मुझे वहां छोड़ के आओ जंगल में। क्यों भला? इसलिए कि इसने फारिग बैठ के मौज नहीं की, इसने अपनी आखिरी जगह के फल पौधों की तैयारी की। ओ मेरे भाई, हमारे पास पैसा आता है तो गाड़ी नहीं आती है। अगर थोड़ा पैसा ज्यादा बढ़ गया तो चलो वहां भी प्लाट ले लो। कोई बंदा भी अपनी आखिरत के लिए, कब्र हशर के लिए सोचने को तैयार है? जितने मकान आपने बनाने हैं ना, बच्चों ने बाद में लड़ना है। उन्होंने कहना कारने वाला अब्बा मुझे कह गया था कार्नर वाला तेरा है। ने कहा था मुझे, अब्बा जी मुझे कह गए थे कि तू पहले बड़ा हो गया था, तू कमाई करने लग गया था, लिहाजा ये सारा तेरा ही है। वो सबको कोई ना कोई बात अब्बा कान में कह ही जाता है। सब ने अपने हिस्से की कोई ना कोई बात याद की होती। अब्बा ने कहाँ जाना है? जहां हालत बड़ी खराब है, जहां हालात बड़े पेचीदा हैं, मेहरबानी फरमाएं। वो जो तैयारी है ना आखिरत की, यहां रह के कब्र की तैयारी करें, यहां रह के वहां के कीड़े मकोड़े मारें, फिर वहां जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर तो बंदा भाग के जाएगा, बंदा भाग के जाएगा। मैं सुनिया रात कब्र दी काली, तो फिर कहने लगे मैं ते भी सुनिया उथे ओने होना है जिदे मोढे कमली काली। तो ये तो तब है ना कि जब आपने उसके लिए कुछ तैयारी की हो। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिन की कब्र का हाल भी बताया। ये तो है ना अजाब उन लोगों के लिए जो नाफरमानी करने वाले हैं, ये उनकी कब्र का हाल बताया। तो सुनने तिरमिजी में, सही इब्ने हब्बान में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैयत को कब्र में रखा जाता है तो उसके पास स्याह रंग वाले और नीली आंखों वाले दो फरिश्ते आते हैं और उसको उठा के बिठाते हैं। बाकी हदीसों में 3 ही सवाल हैं, लेकिन इस हदीस में हुजूर ने फरमाया उन्होंने बस मेरे बारे में ही पूछना है उठा के, बस मेरे बारे में सिर्फ ये पूछना है, बता मदीने वाले महबूब के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, क्या कहा करता था इनके बारे में दुनिया में। तो आला हज़रत बरेलवी तो कहते हैं मैंने तो कह देना है, सरवर कहूं कि मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे,
تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے وہاں یہ کہنا ہے کہ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے تے متھ چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بریاں، سبحان اللہ۔ ماں اجمل کا ماں اکمل کا ماں احسن کا تے کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے جاڑی۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھیں گے، میرے بارے میں۔ ویسے بھی ایک سوال لازمی ہوتا ہے نا، یہ والا سوال لازمی ہے، من ربو کا پوچھ کے نا تو جنت جہنم کا فیصلہ نہیں، ماں دینو کا پوچھ کے جنت جہنم کا فیصلہ۔ ہاں بات اگر ختم ہونی ہے تو مدینے والے کے سوال پہ ختم ہوگی، اس لیے کھل کے نعتیں پڑھا کرو، راج کے درود پڑھا کرو، یہ بات یاد رکھیں، یہ فیصلہ حضور کی ذات پہ ختم ہونا ہے۔ میرے نا وہ شکایتیں کرتے ہیں نا لوگ آ کے، تو ایک بچی کو ہمارے ہاں داخل کرانے کے لیے ایک صاحب لے کے آئے، جو کہنے لگے بڑا عرصہ اسے فلانے مدرسے میں داخل کرایا، سوائے نعتوں کے کچھ بھی نہیں سیکھا اس نے۔ تو میں انہوں آکھیا چاچا جی جڑی اصل کام سی وہ تو سیکھ گئی ہے نا تہاڈی بچی، قرآن و سنت بھی حضور کی نعت ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بات ختم مدینے والے کی نعت پہ ہی ہوتی ہے، حضور کا پیار اصل ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ ان کے بارے میں کیا پوچھتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو فرماتے ہیں پھر اسے نا ایک طرف کھڑکی کھولی جائے گی تو جہنم کا دروازہ دکھایا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا اگر تو سوالوں کے صحیح جواب نہ دیتا تو دوزخ میں جاتا، لیکن اب تو نے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی اور 70 گز لمبی کر دی جائے گی۔ کتنی دی؟ مسجد میں اسی والے حال میں جگہ مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے، اور صبح جائے بینک اور پہلی لائن میں موقع مل جائے تو بندہ بڑا سکھی رہتا ہے کہ میرا جاتے ہی کام ہو گیا۔ او خدا کے بندے، قبر بندے کی قبر، مکان اچھی سوسائٹی میں اچھا خستہ اور سستا مل جائے تو بندہ کہتا ہے کہ سودا بڑا واردہ لب گیا، بھائی بڑا کمال ہو گیا، مزہ نہیں آ گیا۔ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی، اور یہ ترمذی شریف پڑھ رہا ہوں، بڑی مزیدار حدیث۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس کی قبر کو نور سے بھر دیا جائے گا۔ حضور کو پہچان گیا نا، قبر نور سے بھر دی گئی، اور جب 70 گز لمبی کر دی گئی تو بڑے پیارے لفظ ہیں حدیث کے۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ پھر فرشتوں سے ایک بات کہے گا، عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے، پر میرا دل کرتا ہے پنجابی میں بتاؤں۔ وہ نا فرشتوں سے وہ بندہ کہتا ہے جب قبر ہو گئی نا 70 گز لمبی 70 گز چوڑی اور نور سے بھر گئی، قربان جائیں، حضور فرماتے ہیں وہ مردہ، وہ جو قبر میں پہنچا ہے، جب اس کی قبر کو یہ شان ملتی ہے تو فرشتوں سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں گھر نہ دسا وہاں جا کے، یہ ذرا گھر نہ بتاؤں دوڑ کے، یہ ذرا میں اپنے گھر بتاؤں باقی کہ اللہ نے بڑی خیر کر دی، اپنی اماں نو دسا وہاں، اپنی اماں نو میں بچوں کو بتا کے آؤں کہ موج بن گئی ہے، میں بتاؤں اپنی بیوی کو، بتاؤں اپنے بہن بھائیوں کو، میں گھر نہ دسا وہاں۔ قربان جائیں، میرے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں نہیں تو کسی کو نہ بتا، نم کا نومت العروس، تو اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی، وہ بڑے چاؤں میں سوتی ہے، وہ بڑے پریم میں سوتی ہے، نہیں زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو سوتی ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں اب تجھے وہی آ کے جگائے گا جو تیرے اہل میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ میرا تو ایمان ہے کہ ہمیں تو قبر سے آ کے جگائیں گے بھی مدینے والے رسول، سہیں گے آؤ غلاموں چلیں، آؤ غلاموں۔ اور وہ کشمیر کے رومی وقت نے میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا۔ آپ حسن دیکھے کلام کا اور انداز دیکھے، بعد مرن دے قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پامے تیرا۔
تے قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. ایک دفعہ آ تو صحیح, میں لوگوں کو وجد کر کے دکھاؤں گا کہ دیکھو نا وہ آ جائے ہیں, وہ آئے ہیں میرے مزار پہ. آج دیکھو ذرا رنگ تو دیکھو کس طرح نرالا اور انوکھا ہو گیا. وہ خود آئے ہیں. مومن کی قبر جنت کا باغ بنے گی, اسے نوازا جائے گا, اسے دیا جائے گا, اسے عطا کیا جائے گا, اسے کہا جائے گا تو سو جا, تو نیند پوری کر, نیند پوری کر. میرے عزیز, کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے عذاب قبر ہوگا ہی نہیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا, یہ سنن نسائی میں موجود ہے, اسے عذاب قبر نہیں ہوگا, بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, اللہ بغیر سوال جواب کے جنت عطا فرماتے. کچھ لوگوں کو نا لوگوں کی بخشش پہ بھی مسئلہ ہی بنتا ہے کہ کوئی بخشا نہ جائے. اور ایک صاحب کہہ رہے تھے جی یہ کیا معاملہ ہے کہ جمعے کو بندہ مر گیا یا فلانا ہو گیا تو اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا, اتنے اتنے بڑے جرم لوگوں نے کی, اتنے اتنے پاپ, اور جمعے کو مر گیا تو بخشا جائے گا. تو میں نے کہا جرموں کا بھی اسے حساب اللہ لے لے گا, لیکن میاں حساب کتاب کی ڈیوٹی نہ اللہ کی ہے, تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے ہاتھ میں رہے, تو نہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کر. سنن ترمذی کی حدیث. ہمیں پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. ایک جنازے سے میں نکلا, آپ یقین کریں کبھی کبھی کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میں ایک جنازے سے نکلا تو میرے ساتھ ایک بندہ جنازہ پڑھ کے نکلا, تو کہنے لگا جی پیر صاحب دیکھیں آج کتنی دنیا آئی ہے, حالانکہ یہ بندہ اس طرح کا تھا, اس طرح کا تھا, اس طرح کا تھا. میں نے اسے کہا یار تجھے تو فکر ہی لگ گئی ہے کہیں جنت میں چلا ہی نہ جائے, شرم آنی چاہیے ہمیں. اللہ فرماتے ہیں جنت اتنی چوڑی ہے جتنے زمین و آسمان ہے, اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو ہم تو اپنے علاوہ کسی کو جانے نہیں دینا چاہتے جنت میں. اور بس کریں, جنت خدا کا فضل ہے, اور اللہ فرماتے ہیں میرا فضل میں جسے چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں. یہ سنن ترمذی کی حدیث, اور اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو, اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے.